بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم کی دانائی کا واقعہ۔ حضرت لقمان حکیم بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 3.5 مثقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ شخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا، اور اس کے دروازہ کے قریب ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا یا اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ مکحول کہتے ہیں کہ لقمان کا آقا ہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یا تو سارا پانی پیے یا اپنا فدیہ ادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ؟ اس نے کہا کہ تیری دونوں آنکھیں جن کو میں پھوڑوں گا یا جو کچھ بھی تیرے ملک میں ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت غمگین اور آزردہ تھا کہ لقمان لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھائے ہوئے آ پہنچے اور آقا کو سلام کیا، پھر گٹھا کو رکھ کر اس کے پاس آئے، اور اس کی عادت تھی کہ جب وہ لقمان حکیم کو دیکھتا تو ان سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کلمات حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ کیا بات ہے، میں تم کو آزردہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے ان سے اعراض کیا۔ پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، آپ مجھے بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کی مشکل کو حل کر دوں۔ اب اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کرے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا۔ تو وہ تم سے یقیناً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہنا کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی بہنے کو روکے رکھ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں، اور یہ اس کی طاقت سے بہہ رہے کہ وہ پانی روکے رکھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا میری شرط پوری کر۔ آقا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کے پانی کو روک لو۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اس طرح عدم ایفا کی ذمہ داری اس پر جا پڑی اور یہ غالب آ گیا۔ مکحول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آزاد کر دیا۔